حج کی فرضیت کی شرائط۔ حج ان عبادات میں سے ہے جو بدنی اور مالی عبادت ہے، یعنی بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق خالصتاً مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے یا قربانی ہے۔ بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق بدن کی مشقت اور محنت سے ہے، جس طرح نماز ہے اور روزہ ہے۔ حج ان عبادات میں سے ہے جن میں بدنی مشقت بھی ہے اور مال کا بھی خرچ کرنا ہے۔ اب جس پر استطاعت ہے اور جو اس قابل ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، یعنی حج کا جتنا بھی سفر ہے اور اپنی غیر موجودگی میں جن افراد کا نان نفقہ اس پر لازم ہے، ضروریات اس پر لازم ہے، اس کی ادائیگی کی جس کو استطاعت ہو حج کے ایام میں، حج کے مہینوں میں۔ اگر کسی کی اتنی استطاعت ہے تو پوری زندگی میں اس پر ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، اور قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو راستے کے اعتبار سے طاقت رکھتا ہو، یعنی جو آنے جانے کا تمام تر اس کے پاس اس کے اخراجات موجود ہوں، اپنی غیر موجودگی گھر والوں کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، اب اس پر حج کرنا لازم ہوگا۔ اس کے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلے حج کی فرضیت کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پر یہ عبادت لازم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عاقل ہونا، مجنون اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، اگر اس کے پاس جتنا بھی مال موجود ہے اس پر حج لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بالغ ہونا، یعنی بالغ پر لازم ہے، نابالغ پر یہ لازم نہیں ہے۔ عاقل، بالغ، مجنون نہ ہو، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا یہ اس پر لازم ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر کسی شخص نے اسی کیفیت میں اپنی زندگی گزار دی کہ وہ باوجود استطاعت کہ اس نے حج نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی، پوری زندگی اسی کیفیت میں گزر گئی۔ آج ہم کئی ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی مصروفیت کی گزر جاتی ہے، ارادہ کرتے رہتے ہیں کہ اگلے سال کریں گے، اس سے اگلے سال کریں گے، اس سال مصروفیت ہے، اس سال موقع نہیں ہے، اس سال مہلت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اور اسی کیفیت میں پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو ایک فرضیت کا جو حکم تھا وہ اپنے سر لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ خیال کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس گناہ کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا سخت مواخذہ ہے۔ تو اس لیے جس شخص پر بھی لازم ہے، یعنی جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کرے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے وہ حج کرے۔ اگر کسی شخص کی استطاعت تھی اور اس نے حج نہیں کیا، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ ہے لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، لیکن اب اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے، اس کی جسمانی حیثیت اور صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ حج کرے، تو اب اس پر لازم ہے کہ کسی کو اپنے طور پر اپنی طرف سے وہ حج بدل کرا دے۔ یا اگر کوئی شخص اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری طرف سے میرے مال سے کسی کو حج بدل کرایا جائے، تو ورثاء پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے کسی بھی شخص کے ذریعے اس نیت کے ساتھ حج بدل کرایا جائے کہ یہ حج فلاں شخص کی طرف سے ہے۔ اگر کسی نے نہیں کرایا اور کسی شخص کا اسی کیفیت میں انتقال ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ بڑھا ہے، اور اگر ورثاء کو اس نے وصیت نہیں کی اور ورثاء اپنی طرف سے اگر حج بدل کرانا چاہتے ہیں تو یہ ورثاء کے لیے بھی ایک صدقہ ہے، ورثاء کے لیے بھی ایک ثواب کا سلسلہ ہے، اور جو شخص یہ وبال لے کر اس دنیا سے گیا ہے اس کے سر سے بھی یہ وبال ٹل جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں جتنی بھی عبادات اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم فرمائی ہیں، بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی کیل و کال کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، جیسے ہی اس کا وقت ہو، فرصت ہو، فوراً ان کو ادا کر دیا جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں مہلت نہ ملے، ہمیں وقت نہ ملے، یا خدا نہ خواستہ کسی کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے، تو پھر فرضیت کے باوجود اگر ہم نے وہ ارکان ادا نہیں کیے، وہ عبادات ادا نہیں کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے متعلق مواخذہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مذمت اور سخت وعید بیان فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا تھا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا ناپسندیدہ افراد میں شامل ہے کہ اس کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
اپنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، دینی جو بھی احکامات ہم پر لازم ہیں، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔